الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ احباب گرامی، آج 29 ذی الحج تھی، محرم الحرام کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، اس کے عشرے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے۔ سیرت نگار مورخین تو کہتے ہیں آپ کا یوم شہادت جو ہے وہ ذی الحج کے اخیر میں ہی ہے، بعض نے کہا نہیں، یکم محرم جناب فاروق اعظم کا یوم شہادت ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے، مصطفی ہونے کی حیثیت سے، محمدی ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ فخر آدم و بنی آدم تو محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول پاک کی صحبت مبارک سے جس شخصیت کی تربیت رسول اللہ نے کی، اور تربیت کے اس منصب اور اس مقام پر فائز ہوئے کہ آپ تقوی کا، عدالت کا، شجاعت کا، رحمانی قوتیں یعنی ایک طرف شیطانی قوتیں ہیں، ایک طرف طاغوت ہے اور ایک طرف رحمان ہے، اللہ ہے۔ طاغوتی قوتوں کے لیے خطرے کا باعث جناب فاروق اعظم کی ذات اقدس، یہاں تک کہ نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ شیطان عمر فاروق کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ جس کے سائے سے شیطان ڈرتا ہے، تو ہمارے اغوا میں آپ پڑھتے ہیں سورہ یہ جو فلق ہے، کیا ہے؟ قل اعوذ برب الفلق من شر ما ومن شر النفاثات ومن شر حاسد اذا الذی، سورہ ناس ہے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ یعنی کوئی بھی مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ اس خناس کے وسوسوں سے محفوظ نہیں ہے۔ خناس کون ہے؟ شیطان۔ یعنی شیطان بندے کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے وسوسہ۔ اب شیطان عمر کے قریب نہیں آ سکتا۔ شیطان عمر کے قریب، یعنی شیطان ان کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ تو گویا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور شخصیت وہ ہوئی کہ جو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہے، خناس کے وسوسوں سے محفوظ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ اعزاز رسول اللہ نے عمر فاروق کو عطا فرمایا کہ فرمایا ان الحق ینطلق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور دل پر جاری کر دیا۔ سیدھی بات ہے کہ جب آپ شیطان سے محفوظ ہو گئے، شیطان کے وسوسوں سے بچ گئے، شیطان آپ کے نام سے بھی ڈرتا ہے، شیطان آپ کے سائے سے بھی ڈرتا ہے، شیطان آپ کے رستے سے رستہ بدل جاتا ہے، تو پھر ایسے بندے کے دل پر بھی حق جاری ہو جاتا ہے اور زبان پر بھی حق۔ یہ عمر فاروق ہے، یہ عمر فاروق ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فخر دیکھیے نا، جو آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی آپ کے تعلق والا ہے، آپ اس کے بارے میں
آنکھیں بند کر کے کہہ دیتا یار میرا دوست ہے، میرا یار ہے، میرا بھائی ہے، میری طرف اس کی طرف سے بھی ہاں ہی سمجھے، میں نے جو ہاں کر دی ہے اس کی طرف سے بھی ہاں ہی سمجھے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کیا۔ کس کا؟ کہ ایک بندہ بیل کی پشت پر چڑھ گیا، ٹگے کے اوپر کمر پر سوار ہو گیا۔ اب بیل نے مڑ کر اس گجر کی طرف دیکھا جو اس کے اوپر چڑھ گیا نا، اس نے کہا دیکھو مجھے کھیتی باڑی کے لیے، ہل چلانے کے لیے بنایا، سواری کے لیے نہیں بنایا۔ تو میرے اوپر سواری کر رہا ہے، ہل چلا، میرے گلے میں وہ کیا کہتے ہیں جی، پنجاڑی ڈالو اور ہل میں چلاتا ہوں، لیکن تو میرے اوپر چڑھ گیا۔ میں سواری کے لیے نہیں بنا، میں تو ہل چلانے کے لیے بنا ہوں۔ اب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہ بیل بھی باتیں کرتے ہیں، یعنی یہ ایک بات تھی نا کہ بھئی ٹگا اور بیل دان بات کیسے کر سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تم مانو نہ مانو، میرا عمر اور میرا ابو بکر اور میں ضرور مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے اس مجلس میں نہ ابو بکر صدیق تھے نہ عمر فاروق تھے، دونوں بندے نہیں تھے۔ فرمایا تمہارا نہیں مجھے پتا، لیکن میرا ابو بکر اور میرا عمر اور میں مانتے ہیں کہ بیل بات کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے پر رسول اللہ کو اتنا اعتماد ہے کہ میں نے جو بات کر دی، عمر تو اس کی تصدیق ضرور کرے گا، ابو بکر تو اس کی تصدیق ضرور کرے گا۔ تو وہ عمر ہے جن کا ہم یوم شہادت بناتے ہیں، جن کی شخصیت پر ہم فخر کرتے ہیں جی، کہ جن کی شخصیت کو پوری امت میں، سب سے بڑی امت ہے امت مصطفیٰ، سب سے بڑی امت کون سی ہے؟ یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نبی نے تبلیغ کیا تو 10 بندے مسلمان ہوئے، کسی نے کی تو 1000 بندہ مسلمان ہو گئے، کسی نے تبلیغ کی تو 1,00,000 ہو گیا، 2 لاکھ ہو گئے، 4 لاکھ ہو گئے۔ اس وقت جو ہم وقت حاضر میں 2.25 ارب ہماری تعداد ہے۔ اب جو فوت ہو گئے ان کی تعداد کیا ہے؟ ابھی قیامت تک آنے والوں کی تعداد کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر امت میں محدث ہوتا ہے، پر میری امت کا اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنی بڑی امت کا محدث عمر ابن، کیا ہوتا ہے محدث؟ حدیث بیان کرنے والا، شیخ الحدیث، محدث، حدیث بیان کرنے والا، محدث اعظم جی، پاکستان کہتے ہیں نا مولانا سردار احمد کو۔ امام بخاری جو ہیں وہ بہت بڑے محدث اعظم ہیں، امام مسلم، صحیح مسلم والے۔ تو محدث دال کے اوپر آپ زبر ڈالیں۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ محدث کیا ہوتا ہے؟ ہر امت میں محدث ہوتا ہے، اور اس امت کا محدث کون ہے؟ عمر ابن خطاب۔ تو محدث کیا ہوتا ہے؟ فرمایا محدث وہ ہوتا ہے جس کی فرشتے موافقت کریں۔ سبحان اللہ۔ فرشتے موافقت کریں۔ قرآن نے فرشتوں کی شان بیان کی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فرشتے جو ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے جس کا اللہ نے حکم دیتا ہے۔ اور عمر ابن خطاب بھی وہ شخصیت ہے جو کبھی اللہ کی نافرمانی بلکہ اللہ کی موافقت کتنی، اب یہ سنیے ذرا، یہ بڑی مزے کی بات، اللہ کی موافقت کتنی ہے فاروق اعظم؟ 21 آیتیں قرآن پاک کی، 6666 آیتیں، ان میں سے 21 نکال دیں آپ۔ 21 آیات وہ آئیں جو فاروق اعظم کی زبان سے نکلا۔ سبحان اللہ۔ جو زبان فاروقی سے نکلا، یعنی جو انہوں نے کہا، کوئی مشورہ دیا رسول پاک کو، یہ جو حجر اسود، یہ جو مقام ابراہیم ہے، پتھر ہے کہ جہاں وہ حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشان پڑے ہوئے، یہ پہلے خانہ کعبے کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ یہ جو پتھر ہے اس کو ذرا ہٹا کے رکھیں اور یہاں ہم نماز نہ پڑھا کریں۔ آپ کے جد اعلیٰ ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ،
تو ہم اس کو مصلی بنا لیتے ہیں، یہاں نماز پڑھیں، آپ امامت بھی یہاں کرائیں، ہم یہاں نماز پڑھیں گے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ابھی یہ بات فاروق اعظم نے کی تھی، اللہ نے قرآن اتارا، فرمایا وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ سبحان اللہ۔ حاجی حج کرنے والا، معتمر عمرہ کرنے والا، طواف کرنے والا، نفلی طواف ہو، فرضی طواف ہو، طواف زیارہ ہو یا طواف قدوم ہو یا عمرے کا طواف ہو، ہر طواف کرنے والا متوفف کیا کرے گا؟ 7 چکر لگا کے مقام ابراہیم پر آ کر نماز پڑھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کس نے مشورہ دیا؟ فاروق اعظم نے مشورہ دیا۔ بدر کے قیدی آئے نا، پکڑ کے لائے ان کو، 70 بندے کافر پکڑ کے لائے، 70 کو قتل کر دیا اور باقی بھاگ گئے۔ 950 بندہ تھا، 70 مار دیے، 70 پکڑ کے لے آئے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی کہ کیا کرنا چاہیے، قیدیوں کو چھوڑ دیں، فدیہ لے لیں، قتل کر دیں، کیا کریں؟ فاروق اعظم نے کہ یا رسول اللہ ان کی توڑ لا دیں، قتل کر دیں ان کو، تاکہ جو ملت کفر ہے اس پر یہ روب پڑ جائے اور آندہ سے کوئی ہمارے مقابلے میں نکلے گا ہی نہیں کہ بھئی مسلمان مارتے بھی ہیں اور پکڑے جائیں تو گردن بھی اڑا دیتے ہیں۔ باقی مشاورت کی، جناب ابو بکر صدیق نے کہا نہیں چلو ہمارے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، برادری ہے، تو ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے کہا سورہ انفال سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اللہ نے کہا جو بات میرے عمر نے کی ہے وہ بات حق اور سچ ہے۔ لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کے ہاں لکھا ہوا نہ ہوتا کہ اجتہادی خطا پر بھی میں اجر دیتا ہوں تو میں ضرور تمہیں عذاب علیم دیتا، کہ میری منشا تھی ان 70 بندوں کو قتل کر دیا جائے۔ منشا الہیہ ان 70 بندوں کے قتل پر تھی، اور اللہ کی منشا کا ادراک اور احساس عمر فاروق کو ہوا۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک تو رحمت للعالمین ہے، آپ تو رؤوف الرحیم ہے، اور آپ نے کمال رحمت للعالمین ہونے کا اظہار کرتے ہوئے ان سے فدیہ لیا، اور جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے کہا پڑھنا لکھنا جانتے ہو تو لکھنا پڑھنا جو ہے ہمارے 10 بچوں کو سکھا دو اور جاؤ۔ اور جس دن رسول اللہ نے اعلان نبوت کی، یہ بھی سن لیں آپ، جس دن اعلان نبوت فرمایا پورے مکے شہر میں صرف 17 بندے تھے جو لکھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے۔ کتنے بندے؟ 17 بندے۔ یعنی آپ کے بوڑے باجوے میں، گاؤں میں، آپ کے اس بستی میں کوئی پڑھے لکھے بندے ہو نا، جنہوں نے پی ایچ ڈی یا ایم فل یا وکالت یا بی اے کیا ہو۔ جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو تب لکھتے تھے بی اے، تھوڑے بندے بی اے کرتے تھے، پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایم اے کا رواج ہے، ایم اے لکھتے ہیں بندے، ہیں جی، بڑا باقاعدہ لکھتے تھے بھی ہم ایم اے کیا ہوا۔ اس کے بعد اب جو ہے ایم فل لکھنا شروع، اب پی ایچ ڈی لکھتے، اب بڑا جو ہے پی ایچ ڈی ہے، پی ایچ ڈی اسکالر ہے، جو پڑھ رہا ہوتا ہے پی ایچ ڈی، اور جس نے کر لیا۔ پورے مکے شہر کے اندر اتنی بڑی آبادی ہے کہ پوری دنیا کی سب سے پرانی آبادی کون سی ہے؟ مکہ۔ پرانی ترین آبادی میں 17 بندے ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، ان 17 بندوں میں ایک عمر فاروق بھی ہے، جو اسلام سے پہلے ہی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اس عمر کی ہم بات کرتے ہیں کہ جس عمر کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کیا کی؟ دعا۔ حضرت عمر فاروق کا ایک اعزاز انفرادیت، کہتے ہیں ایک ہے من کل الوجوہ فضیلت، ایک ہے انفرادی فضیلت، کہ جیسے ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامت کہتے ہیں، رسول پاک کے راز جو تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس تھے۔ حضرت ابی بن کعب جو ہے وہ قاری تھے، قاری صحابی تھے، رسول اللہ نے ان سے قرات سنی، کہا اللہ نے کہا کہ ابی سے قرآن سنو۔ حضرت مولا علی کو کہا علی منی وانا منہ، لحمو کا لحمی جسموں کا جسمی، حضرت علی کو کہا جی۔ انفرادی طور پر فضیلتیں، حضرت سلمان فارسی کو کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت سے، حالانکہ نہ برادری، نہ علاقہ، نہ خاندان، او کہاں سے آیا؟
یہ اللہ نے رسول اللہ کو اختیار دیا تھا کہ جس کو چاہے اپنی اہل بیت قرار دے دے. سبحان اللہ. جی تو یہ انفرادی فضیلت تھی. حضرت حسان بن ثابت کی انفرادی فضیلت تھی کہ شاعر رسول تھے. جو انفرادی فضیلتوں میں حضرت عمر فاروق کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ کی مراد ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ کی مراد یعنی ہر کسی کا اسلام تقدیر الہی کے تحت ہے. بھئی لکھا ہوا تھا اس نے کلمہ پڑھنا ہے، اسلام لانا ہے. عمر فاروق واحد بندہ ہے جس کے ایمان کے لیے رسول اللہ نے دعا فرمائی ہے. سبحان اللہ. یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اور اللہ نے قبول کر لی دعا. اور پھر عمر کو اسلام کی دولت بھی عطا فرمائی، اور ان کو فاروق کہتے ہیں. فاروق کہنے کی وجہ کیا ہے کہ جس دن آپ نے اسلام قبول کیا 39 بندے اس وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے جو مسلمان تھے، صرف 39 بندے. 40 میں فاروق اعظم تھے، اب 40 بندے ہو گئے. 41 میں رسول اللہ تھے. حضرت فاروق اعظم کے اسلام لانے کے ساتھ ہی ان 39 افراد نے نعرہ تکبیر بلند کیا. پورا مکہ گونج اٹھا کہ آج کوئی مکے میں عجیب واقعہ ہوا ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی. اسی وقت حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ جب ہم سچے ہیں، آپ سچے ہیں، تو پھر ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ آپ نکلیے میرے ساتھ نکلیے. آپ 40 کے 40 افراد کو لے کر سین کعبہ میں آ گئے. سبحان اللہ. پہلی مرتبہ اعلانیہ نماز پڑھی، اعلانیہ عبادت کی، اعلانیہ مسلمانوں کا وہاں اجلاس ہوا، مجلس ہوئی، محفل ہوئی سین کعبہ میں. پہلے تو یہ کافر جو ہیں بیٹھنے نہیں دیتے تھے، مارتے تھے، ضد و کوب کرتے تھے. عمر آئے کہ اب فاروق آ گیا ہے. بے شک. اٹمین کے فرق کرنے والا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا عمر ہے. اور فاروق اعظم کی ایک اور بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں.